بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 35 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم 70 کہاں تک ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان عورت الرجل وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم قال قال عبد اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین السرۃ والرکبۃ عورت۔ یہ باب جو ہے مرد کے سطر کے بیان کے بارے میں ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین السرۃ والرکبۃ عورت، ناف سے لے کر ناف اور گھٹنے کے جو درمیان کا حصہ ہے عورت، وہ سطر ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سطر کے بارے میں بتایا ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے، یہ جو درمیان کا حصہ ہے، یہ سطر ہے۔ اب سطر کہاں سے کہاں تک ہے، اس کی حدود میں جو ہے وہ فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے سے اور لے کر گھٹنے سے اوپر والا جو حصہ ہے وہ سطر میں داخل ہے، یعنی ناف بھی داخل نہیں ہے اور گھٹنا بھی سطر میں داخل نہیں ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سے اوپر والے حصے تک جو ہے یہ مرد کا سطر ہے۔ احناف کے نزدیک ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے وہ اور مرد کا سطر ہے، یعنی کہ گھٹنا اس میں شامل ہے، غایا مغیہ میں شامل ہے، گھٹنا بھی سطر میں شامل ہوگا۔ احناف کی جو دلیل ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو کہ اعلاء السنن کے اندر مذکور ہے، الرکبۃ من العورہ، کہ گھٹنا سطر میں شامل ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ابھی آپ کے سامنے گزری ہے ما بین السرۃ والرکبۃ عورۃ، یہ جو حدیث ہے اس کے جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ جو ہیں ان الفاظ سے وہ استدلال کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر الفاظ ناف اور گھٹنے کے درمیان کے حصے کے بارے میں ہیں، یعنی جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائے اس حدیث میں، وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سے اوپر تک، یعنی جو درمیان کا حصہ ہے، ما بین السرہ، بین کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جس طرح ناف سطر میں داخل نہیں ہے، اس طرح گھٹنا بھی سطر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے الرکبۃ من العورہ، تو یہ اس حدیث کا بیان ہے ما بین السرۃ والرکبۃ عورۃ کے لیے، کہ جو ہے وہ گھٹنا اس میں شامل ہے، گھٹنا بھی سطر میں شامل ہے۔ لہٰذا مرد کا جو سطر ہے وہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے، مرد کے لیے اتنا حصہ چھپانا فرض ہے، اس حصے کو کھولنا بلا عذر شدیدہ کسی صورت جائز نہیں ہے، حرام ہے، جبکہ عورت جو ہوتی ہے اس کا جو سطر ہے وہ پورا جسم ہے، سوائے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے۔ عزیز طلبہ، اسلام جو ہے وہ سراسر حیا اور پاکیزگی والا مذہب ہے۔ اس نے بے حیائی کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے، یعنی ایسے احکامات دیے ہیں، ایسی تعلیمات فراہم کی ہیں جس سے بے حیائی کو جو ہے وہ روک لگ جاتی ہے، اور بے حیائی کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ لباس اور سطر کے معاملے میں جس قوم نے بھی اسلامی احکامات کو جو ہے وہ دل و جان سے اپنایا ہے، اس قوم کی پاکیزگی پر جو ہے وہ تاریخ میں کوئی کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا آج تک، اور جس قوم نے بھی اس حکم کو، ان احکامات کو پس پشت ڈالا، جنسی بیرا روی کا شکار ہوئے، تو وہ جو ہے وہ تاریکیوں میں ڈوب گئے، تاریکیوں میں اور گمراہی کی دلدل میں پھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی جسمانی ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ ان دونوں کے لیے سطر کے احکام ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی یہ عقل کے خلاف ہے کہ جس طرح کی ساخت ہے جسمانی مرد کی اور عورت کی کہ ان دونوں کے لیے ایک جیسا ہی سطر کا حکم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اسی جو ہے وہ ساخت کے پیش نظر مرد کے لیے جو سطر کا حصہ شریعت نے بتایا ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے، یعنی گھٹنا اس میں شامل ہے۔ اتنے حصے کو مرد کے لیے چھپانا اور کیا کہتے ہیں اتنے حصے کو جو ہے اس کا سطر، اس کا چھپانا یہ فرض ہے مرد کے اوپر۔ کسی صورت اس حصے کو کھولنا اور ننگا کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ عورت جو ہے، عورت کی جسمانی ساخت ہی ایسی ہے، عورت کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے پیش نظر اس کے پورے جسم کو ہی جو ہے وہ پردے کے قابل قرار دیا ہے، تاکہ کسی قسم کی گندی نظروں اور شیطانی جو ہے اثرات سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، بے حیائی سے وہ بچ سکے، اور معاشرے میں اس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی قسم کی بے حیائی اور بے روی نہ پھیلے۔ اس وجہ سے عورت کے جسم کی جو جسمانی ساخت ہے وہی ایسی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ مرد اور عورت برابر ہیں، جس طرح مرد کھول سکتا ہے اس طرح عورت بھی کھول لے، جیسا کہ آج کل جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور جو ہے نکر پہن کے عورتیں جو ہے وہ باہر نکل رہی ہیں، چاہے کہ پورے جسم کو ڈھانپ لے، کپڑے پہن لیں، بلکہ ننگا کر کے پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اور اس سے ایک بے روی پھیل رہی ہے، ایک بے حیائی پھیل رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عورت کا سطر ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ پورا جسم ہے، اس کا چھپانا جس طرح مرد پر ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، اسی طرح عورت کے لیے پورے جسم کو چھپانا بھی فرض ہے۔ عورت کے لیے شریعت نے جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بلا ضرورت گھروں سے نکلنے سے بھی منع کیا ہے، عورت کی حفاظت کے پیش نظر ہے تاکہ وہ گندی نظروں سے بچ سکے اور کسی قسم کی اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ آج کل کے زمانے میں تو ہم بچوں کو بھی جو ہے وہ چھوٹا سا نکر پہنا دیتے ہیں، اور اسکول بھی انہی میں جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ باہر معاشرے میں بھی انہی کپڑوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ان کپڑوں میں ان کی رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ گھٹنا تو دور کی بات ہے، گھٹنا تو کافی نیچے اوپر تک، مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے وہ جو ہے وہ کپڑے پہن کے بچوں کو ہم جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، یہاں تک کہ آج کل کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو جدید ماڈرن طبقہ جسے کہا جاتا ہے، وہ صبح صبح جو ہے باغ کی سیر کے لیے نکلیں گے کتوں کی رسکیاں پکڑ کے، اور جو ہے وہ نکر پہنے ہوئے۔ تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو چیز ہے یہ ترک فرض کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے اپنا جسم چھپانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس سے جنسی بے روی کا راستہ ہموار ہوتا ہے، اور جو ہے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ بچے جو ہیں، بچوں کو بھی ہم اسی طرح کے کپڑوں کا عادی بنا دیتے ہیں، بڑے ہو کر وہ پھر اسی طرح کے کپڑے پہنیں گے، جیسے جو ہے بچپن میں ان کو عادت پڑ جائے گی چھوٹے کپڑے پہننے کی، جسم ننگا رکھنے کی، جو ہے وہ رانیں ان کی نظر آ رہی ہوں گی۔ چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کو بھی ہم ایسے، خیر ہے جی چھوٹی بچی ہے کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ جو ہے ان کی عادت بنے گی، اگر ہم ان کو پورے کپڑے پہنائیں گے تو ان کو پتہ ہوگا، ان کے دل و دماغ میں اہمیت بیٹھے گی کہ یہ سطر کی چیز ہے، جسم کو چھپانا جو ہے یہ سطر کی چیز ہے۔ اور بڑوں کو تو لازمی طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بچے تو بڑوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اعمال کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر جیسے بڑے کر رہے ہوتے ہیں ایسے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے یہ سطر کا معاملہ بہت ہی جو ہے وہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اس کے اوپر مزید دلائل بھی جو ہے وہ بیان کیے جا سکتے ہیں، قرآن و احادیث جو ہے اس کے اوپر بہت زور لگاتا ہے کہ جو ہے معاشرے کے اندر جنسی بے روی نہ پھیلے، بے حیائی نہ پھیلے، اس کی روک تھام کے لیے جو ہے دیگر احکامات بھی موجود ہیں۔ بلکہ علماء نے تو عورت کے چہرے کو، ہاتھ اور پاؤں کو بھی پردہ قرار دیا ہے، تو تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے حیائی نہ پھیلے اور عورت جو ہے وہ ہر قسم کی بری نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ تو لہٰذا اس چیز کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ نظر کی حفاظت بھی لازمی چیز ہے، نظر کی حفاظت تب ہی ہوگی جب جو ہے وہ عورت اپنے جسم کو ڈھانپ کر پورا پردے میں باہر نکلے گی۔ اگر بے پردہ نکلے گی
تو بہت سارے لوگوں کو بد نظری کا موقع ملے گا، وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوں گے اور یہ اس گناہ کا سبب بنیں گے تو یہ بھی گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حیا جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سطر کہاں تک ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ تو لہٰذا مرد کا جو سطر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ احناف کے نزدیک گھٹنا بھی شامل ہے اس میں، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جس طرح ناف شامل نہیں ہے اس طرح گھٹنا بھی شامل نہیں ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، احناف کے ہاں مرد کے سطر میں گھٹنا شامل ہے یا نہیں؟ نمبر 2، مرد اور عورت کے سطر میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام